اسی پارے میں ہے وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرو، اور مشورہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بڑی پیاری سنت ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام مشورے سے مستغنی تھے، کیونکہ آپ وہ کرتے تھے جو اللہ کا حکم ہوتا تھا، اس میں مشورے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے۔ جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا، اہم کام سر انجام دیتے تو اس سے پہلے صحابہ سے مشورہ کرتے، جیسے کہ غزوہ بدر، تو اس میں صحابہ کرام سے پہلے مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے، ہم بدر کی طرف چلیں یا دوبارہ مدینے چلیں؟ تو بعض نے کہا کہ بدر کی طرف چلیں، بعض نے کہا مدینے چلیں، بالآخر اتفاق رائے سے یہ طے پایا کہ ہم نے بدر کی طرف جانا ہے۔ تو مشورہ کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن مشورہ کرنے کے یعنی مشورہ لینے کے اور مشورہ دینے کے کچھ اصول ہیں۔ ایک مشورہ اس سے لیا جائے جو مشورہ دینے کے قابل ہو، ہر کسی سے مشورہ نہیں لیا جائے گا، جو مشورہ دینے کا اہل ہو اس سے مشورہ لیا جائے، اور مشورہ لینے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو اس سے مشورہ طلب کر رہا ہے وہ صحیح مشورہ دے، کیونکہ وہ امین ہے، امانت، مشورہ ایک امانت ہوتی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اگر وہ کسی کو مشورہ دے رہا ہے تو صحیح مشورہ دے، غلط مشورہ نہ دے ورنہ سارا بوال اس پر آئے گا۔ مشورہ کرنا سنت مبارکہ ہے، تو مشورہ کرنے سے انسان کی دل جوئی ہوتی ہے، اور ایک انسان کو مان دیا جاتا ہے کہ یار مجھے کچھ سمجھا جبھی تو مجھ سے مشورہ کیا گیا۔ تو والد کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد سے مشورہ کرے ہر کام میں، بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں سے مشورہ کرے، والدہ اپنی بیٹیوں سے، بڑی بہن اپنی چھوٹی بہنوں سے مشورہ کرے، کہ مشورے سے عقل مندوں کا قول ہے کہ مشورے کے بعد جو کام کیا جاتا ہے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اور بڑے ہی خوبصورت طریقے سے وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد جو کام کیا جاتا ہے وہ کبھی بندہ اس پر پچھتاتا نہیں ہے، مشورہ کرنے کے بعد جو کام کیا جاتا ہے وہ کامیاب ترین کام ہوتا ہے، اور بغیر مشورے کے جو کام کیا جاتا ہے بعض اوقات اس میں انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے جو تجربے کار ہوں، جس فیلڈ میں آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں اس فیلڈ کے افراد سے مشورہ ہونا چاہیے۔ آپ کوئی دکان کھولنا چاہ رہے ہیں، پرچون کی مثال دے رہا ہوں، تو جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، جو اس کا کاروبار کرتے ہیں، اس سے مشورہ کریں۔ آپ کوئی بائک لینا چاہ رہے ہیں تو مکینک سے مشورہ کریں گے، آپ کوئی دوائی اپنے لیے لینا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ دوائی لیں گے نا، اس کے مشورے کے بغیر اگر دوائی لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ریئیکشن کر جائے۔ تو اسی طرح علم دین کے متعلق بھی اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے تو مفتیان کرام سے مشورہ ضروری ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، علم والوں سے پوچھو، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔